السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ آپ کہو تم چلو پھرو زمین پہ، پھر تم دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہو۔ مشرکو، تمہیں نبی کی کئی باتوں پر یقین نہیں ہے، کوئی بات نہیں، تم زمین پہ چلو پھرو، ہلاک ہونے والی قوموں کی بستیاں دیکھو، تمہیں یقین ہو جائے گا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض۔ پھر اگلا سوال، آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کس کے لیے؟ قل للہ، آپ کہہ دیجئے اللہ کے لیے۔ کاتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے پر رحمت کو لکھ دیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ نے اپنے اوپر خود لازم کی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ساری عبادات کے باوجود بھی انسان کو جہنم میں پھینک دے تو یہ ظلم نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر دیا، اور ایسی رحمت کہ جس سے لوگوں کے لیے نرمی اور معافی، عذاب کو لیٹ کرنا، یہ چیزیں ہیں۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، تمہیں ضرور قیامت کے دن کی طرف جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، تم حساب و کتاب دو گے۔ الذین خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈالا، یعنی قیامت کے دن۔ اصل خسارے کا پتہ تو وہاں چلے گا، دنیا میں تو ایسے بندے کو خسارے والا نہیں کہا جاتا کہ جو ایمان میں کمزور ہو، بلکہ مال میں جو کمزور ہو اس کو کہتے ہیں خسارہ۔ اللہ کہتا ہے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈالا فہم لا یؤمنون، پس یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، زمین اور دن اور رات میں جو ٹھہرا ہوا ہے یہ سب اسی کا، سب اسی کی ملکیت۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، آپ کہو کہ کیا اللہ کے غیر کو میں اپنا دوست بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے اسے کھلایا نہیں جاتا۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے کہلوایا کہ آپ کہو میں اللہ کے سوا کسی کو دوست کیسے بنا دوں، وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ جب اللہ کے سوا زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے نہیں تو پھر میں کسی اور کی عبادت کیسے کروں؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور دوسری بات یہ کہ وہ کھلاتا ہے اسے کھلایا نہیں جاتا۔ اللہ کھلانے والا ہے، اللہ کو کوئی نہیں کھلاتا۔ اللہ کے سوا جتنی اس کی مخلوق ہے، جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ سب کے سب کھانے والے ہیں اور کھلائے جاتے ہیں۔ کوئی ایسی ہستی اللہ کے سوا دکھاؤ جو کھلاتی ہو اور کھاتی نہ ہو، میں اس کی عبادت کروں۔ جب ایسی ہستی ہے کوئی نہیں اللہ کے سوا تو پھر میں کسی اور کو ولی کیوں بناؤں؟ ویسے اگر حقیقت بات ہے، تھوڑا سا انسان عقل سے کام لے تو شرک کا مسئلہ ویسے ہی جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، لوگ جس چیز کی عبادت کرتے ہیں، ان سے یہ پوچھا جائے کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے لوگوں کی ضروریات کون پوری کرتا تھا؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تم غوث کہتے ہو، ان کے پیدا ہونے سے پہلے غوث کون تھا؟ یا رسول اللہ مدد کہتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدد کون کرتا تھا؟ علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہو، ان کے پیدا ہونے سے پہلے مشکل کشائی کون کرتا تھا؟ جو پہلا مشکل کشا اور پہلا مددگار اور پہلا غوث تھا، پھر اس کو کیا ہوا کہ تم نے نیا لے لیا؟ تھوڑا سا سوچے انسان کہ اللہ کے حقوق کسی اور کو دینا یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے۔ وہ کھلاتا ہے، اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ کوئی اور ایسی ہستی دکھاؤ جو ایسا کرتی ہے۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، آپ کہہ دو مجھے تو حکم ہے کہ سب سے پہلے اسلام میں لاؤں، یعنی اس امت میں سے سب سے پہلے مسلمان میں ہوں۔ اور دوسری بات کہ اصول بھی یہی ہے کہ جو دعوت دیتا ہے اس کو پہلے خود بھی ماننا چاہیے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ،
اور ہرگز آپ مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ نبی تو مشرکوں میں سے نہیں ہو سکتا، لیکن جب نبی کو ایک بات کہی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے امتیوں کو ڈرانا کہ ایک کام اتنا برا ہے، اللہ اپنے نبی کو بھی کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ نہیں کرنا، تو اے امت کے لوگوں تمہارے لیے یہ جائز کیسے ہوگا؟ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ ان سے یہ بھی کہہ دو میں ڈرتا ہوں اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بہت بڑے دن کا عذاب ہے۔ اس سے ان لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے، جو چاہتے کرتے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا قرآن تو کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی تو ایسا ہو جائے گا، بہت بڑے دن کا عذاب آ جائے گا۔ جب نبی ہو کے ڈرتا ہے تو پھر ہم نے جو بہت سارے غلو والے اشعار بنا رکھے ہیں، نعوذ باللہ، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، یا اس سے ملتے جلتے جو اشعار جو غلو پر مبنی ہیں، ان کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے؟ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکموں کے پابند ہیں۔ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو میں بھی ڈرتا ہوں۔ آپ عبد تھے، اللہ کے بندے تھے، لیکن بندوں میں کمال پر تھے۔ لوگوں کی کوشش ہے کہ آپ کو عبد سے نکال کے الوہیت میں۔ دنیا کے اندر دو طبقے ہیں، ایک الوہیت کا اور ایک عبودیت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبودیت میں تھے، الوہیت میں نہیں گئے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس سے اس دن وہ عذاب پھیر دیا گیا اس پر اس رب نے بڑے رحم کر دیا۔ کوئی بھی بندہ جنت کے اندر اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی نہیں، فرمایا میں بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں سمجھاتی ہیں غلو کے عقیدے پر رد۔ آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ، اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپے تو پھر۔ وذالک الفوز المبین، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جس کو اللہ نے بچا لیا، یہ ہے اصل کامیابی۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر آپ کو اللہ کوئی تکلیف چھوئے، تکلیف لگا دے تو کوئی ہے کھولنے والا اس کے سوا، اور اگر اللہ آپ کو کوئی خیر دینا چاہے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں سے پھر عقیدے کی اصلاح کہ نبی بھی اپنے اوپر آنے والی تکلیف کو ٹال نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ان کے ہاتھوں سے اس کی روح نکل رہی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں، لیکن نہیں بچا سکے اس کو۔ ادھر تو لوگ تھیلے پکڑ لاتے ہیں فرشتوں سے، روحوں کا تھیلا پکڑ لائے اس سے کہ جی تم نے روح کیوں نکالی میرے مریدوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، یہ تو اللہ کی توہین ہے جس کو لوگ کرامت سمجھ کے بیان کرتے ہیں، گستاخی اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی، ایسی جہالت اور ایسا احمقانہ عقیدہ۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف دینا چاہے تو اس کے سوا کوئی اس تکلیف کو کھول نہیں سکتا، تو پھر اللہ کے سوا غیر سے مشکل کشائی کی امید رکھنا، فریاد رسی کی امید رکھنا، یہ کیسے اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو سکتا ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی خیر دینا چاہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ کون ہے جو روکے گا؟ کوئی روک کے دکھائے۔ یہاں سے واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے معاملے میں بھی اللہ کے تابع تھے۔ جس طرح ہمارے لوگ اللہ کے نبی کی ذات کو بیان کرتے ہیں، یہ ایسی ذات تو قرآن میں نہیں ہے۔ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اس کو کوئی محتاجگی نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ غالب ہے ان کے اوپر ہر اعتبار سے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، اس کے ہر کام کے اندر حکمت ہے، اور خبیر وہ جانتا ہے کہ کون سی بات کس موقع پر کہنی ہے اور کتنی کہنی ہے اور کیسے کہنی ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے، خبیر ہے وہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔